محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یعنی کیا اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، اور دیابنہ وہابیہ کی جانب سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جواب بھی ہم آخری ویڈیو میں دیں گے، اس لیے آپ لوگ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے، یہ حضرات اس کے مظہر ہیں، اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور اقوال فقہا اور محدثین اور خود مخالفین کے اقوال سے ہے۔ ہم ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ثبوت میں ہم قرآن پاک کی چند آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یعنی رسول کے مددگار اللہ اور جبریل اور متقی مسلمان ہیں، اور بعد میں فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ اور فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اے مسلمانوں، تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، دوسری جگہ فرماتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ تمہارا مددگار اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مگر رب تعالیٰ بالذات مددگار ہے، اور یہ بالعرض۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو عرض کیا، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے، میری پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے۔ رب تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا کا سہارا کیوں لیا، کیا میں کافی نہیں، بلکہ ان کی درخواست منظور فرما لی۔ معلوم ہوا کہ بندوں کا سہارا بننا سنت انبیاء ہے۔ اب تک ہم نے چند آیات کریمہ پیش کی، اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ اب حدیث پاک غیر اللہ کی امداد کے تعلق سے پیش کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ ربیعہ ابن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنت، قال او غیر ذلک، قلت هو ذاک، قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، یعنی حضرت ربیعہ نے کہا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگ لو۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی ہمراہی مانگتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے کہا صرف یہی۔ فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت مانگی، تو یہ نہ فرمایا کہ تم نے خدا کے سوا مجھ سے جنت مانگی، تم مشرک ہو گئے، بلکہ فرمایا وہ تو منظور ہے، کچھ اور بھی مانگو، یہ غیر خدا سے مدد مانگنا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، اعنی، اے ربیعہ تم بھی اس کام میں میری اتنی مدد کرو کہ زیادہ نوافل پڑھا کرو۔ یہ بھی غیر اللہ سے مدد طلب ہے۔ اسی حدیث پاک کے ماتحت اشعۃ اللمعات میں ہے، سوال کو مطلق فرمانے سے کہ فرمایا کہ کچھ مانگ لو، کسی خاص چیز سے مقید نہ فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارا معاملہ حضور ہی کے ہاتھ کریمانہ میں ہے، جو چاہیں جس کو چاہیں اپنے رب کے حکم سے دے دیں، کیونکہ دنیا و آخرت آپ ہی کی سخاوت سے، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اگر دنیا و آخرت کی خیر چاہتے ہو تو ان کے آستانے پر آؤ اور جو چاہو مانگ لو۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رہے اور 300 سال تک رہے، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے کعبہ پاک ہوا۔ رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب میرا گھر کعبہ بغیر میرے محبوب کی امداد کے پاک نہیں ہو سکتا،
تو تمہارا دل ان کی نظر کرم کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔ اشعۃ اللمعات کی طرح مرقات شرح مشکات میں اسی حدیث پاک کے ماتحت فرمایا ہے وَيُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَمْرُ بِالسُّؤَالِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَكَّنَهُ مِنْ إِعْطَاءِ كُلِّ مَا أَرَادَ مِنْ خَزَائِنِ الْحَقِّ وَإِنَّهُ يَخُصُّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ۔ حضور علیہ السلام جس کو جو چاہیں دے دیں۔ اور تفسیر کبیر میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کی تفسیر میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی جنگل میں پھنس جائے تو کہے اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، رب تم پر رحم فرمائے۔ اور تفسیر روح البیان وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کی تفسیر میں ہے کہ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گرا دوں، اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے، لیکن ہم اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ اور اشعۃ اللمعات میں ہے امام غزالی گفتہ ہر کے استمداد کردہ شبد بوے در حیات استمداد کردہ بھی شبد بوے باد از وفات و یکی از مشایخ گفتہ است دیدم چہار کس را از مشایخ کے تصرف می کنند در قبور خود مانند تصرفهای عیسی در حیات خود یا بیشتر، قوم می گویند که امداد حی قوی تر است و من می گویم که امداد میت قوی تر است و اولیاء را کرامات و تصرف در اکوان حاصل است و آن نیست مگر ارواح عیسی را و ارواح باقی است۔ یعنی امام غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جاتی ہے اس سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جائے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ 4 شخصوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ قبروں میں بھی وہی عمل درآمد کرتے ہیں جو کہ زندگی میں کرتے تھے یا زیادہ۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ زندگی کی مدد زیادہ قوی ہے اور میں کہتا ہوں کہ مردے کی امداد زیادہ قوی ہے۔ اولیاء کی حکومت جہانوں میں ہے اور یہ نہیں ہے مگر ان کی روحوں کو، کیونکہ ارواح باقی ہیں۔ اور تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان اور تفسیر خازن میں سورہ یوسف زیر آیت فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ ہے۔ الاستعانۃ بالناس فی دفع الضرر والظلم جائزۃ، یعنی لوگوں سے دفع ضرر اور ظلم سے استعانت لینا یعنی مدد لینا جائز ہے۔ اور تفسیر خازن میں فَأَنسَاهُ الشَّیطَانُ کی تفسیر میں ہے فَإِنَّ الْإِسْتِعَانَةَ بِالْمَخْلُوقِ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ جَائِزَةٌ، مصیبت دور کرنے کے لیے مخلوق سے مدد لینا جائز ہے۔ اور در مختار میں گمی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کے لیے ایک عمل لکھا ہے ان الانسان اذا ضاع له شيء واراد ان يرده الله عليه فليقف على مكان عال مستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها للنبي عليه السلام ثم يهدي ثوابها لسيدي احمد بن علوان ويقول يا سيدي احمد يا ابن علوان ان لم ترد علی ضالتی والا نزعتک من دیوان الاولیاء فإن اللہ یرد علی من قال ذلک ضالته ببرکتہ، یعنی جس کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چاہے کہ خدا وہ چیز واپس ملا دے تو کسی اونچی جگہ پر قبلہ کو منہ کر کے کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیہ کرے، پھر سیدی احمد ابن علوان کو پھر یہ دعا پڑھے اے میرے آقا احمد اے ابن علوان، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا، بس خدای تعالیٰ اس کی گمی ہوئی چیز ان کی برکت سے ملا دے گا۔ اس دعا میں سید احمد ابن علوان کو پکارا بھی، ان سے مدد بھی مانگی، ان سے گمی ہوئی چیز بھی طلب کی۔ اور یہ دعا کس نے بتائی؟ حنفیوں کے فقیہ اعظم صاحب در مختار نے۔ اگر ہم ان علماء، فقہا اور مشائخ کا کلام جمع کریں جس میں انہوں نے حضور علیہ السلام سے مدد مانگی ہے تو اس کے لیے دفتر درکار ہیں، صرف اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک ہم نے قرآنی آیات اور احادیث اور اقوال فقہا، علماء و مشائخ سے ثبوت دیا، اب خود منع کرنے والوں کے اقوال سے ثبوت ملاحظہ ہوں۔
مولوی محمود حسن صاحب دیوبندیوں کے شیخ الہند اپنے ترجمہ قرآن میں جس کے 4 پاروں کا حاشیہ انہوں نے لکھا، باقی کا مولوی شبیر احمد صاحب نے۔ اس میں ایاک نستعین کے ماتحت فرماتے ہیں، ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ انہوں نے فیصلہ ہی کر دیا، یہی ہمارا دعویٰ ہے، اور کوئی مسلمان بھی کسی ولی یا نبی کو خدا نہیں جانتا، نہ خدا کا فرزند، محض وسیلہ مانتا ہے۔ اور فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب العقائد صفحہ نمبر 102 پر ایک سوال اور جواب ہے۔ سوال یہ ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے؟ مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ، میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے۔ تو ان کے مولوی جواب دیتے ہیں، ایسے الفاظ پڑھنے جلوت اور خلوت میں بئیں خیال کے حق تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع فرما دے یا محض محبت سے بلا کسی خیال کے جائز ہے۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں جلد اول کتاب الایمان اور کفر کے مسائل صفحہ نمبر 64 پر ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ ان اشعار کو بطور وظیفہ یا ورد پڑھنا کیسا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا قصیدہ بودا کا یہ شعر وظیفہ کرنا کیسا ہے؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند الحلول الحادث العمل۔ جواب دیا کہ ایسے کلمات کو نظم ہو یا نثر، ورد کرنا مکروہ تنزیہی ہے، کفر و فسق نہیں۔ ان دونوں عبارتوں میں حضور علیہ السلام سے مدد مانگنے کو کفر و شرک نہیں بلکہ جائز، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہا۔ قصائد قاسمی میں مولوی قاسم صاحب فرماتے ہیں، مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ اس میں حضور علیہ السلام سے مدد مانگی ہے اور عرض کیا ہے کہ آپ کے سوا میرا کوئی بھی حامی نہیں، یعنی خدا کو بھی بھول گئے۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ اور فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ نمبر 142 میں ہے۔ اور بعض روایات میں جو آیا ہے، اعینونی یا عباد اللہ، یعنی اے اللہ کی بندو میری مدد کرو، تو وہ فی الباقی کسی مسجد سے استعانت نہیں ہے بلکہ عباد اللہ جو صحرا میں موجود ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے واسطے مقرر کیا ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگلوں میں کچھ اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے اسی لیے رہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں، ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ مدعا ہمارا بھی یہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے استمداد جائز ہے۔ اور مولوی محمد حسن صاحب عدلیہ کاملہ میں صفحہ 114 پر فرماتے ہیں، آپ اصل میں بعد خدا مالک عالم ہیں، جمادات ہوں یا حیوانات، بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم، القصہ آپ اصل میں مالک، اور یہی وجہ ہے کہ عدل و مہر آپ کے ذمہ واجب الادا نہ تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات کی بہت ساری عبارتیں اور اقوال ہیں جن کو ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ترک کیا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے ہم وہ اعتراضات جو ان کی طرف سے استمداد اولیاء اللہ پر کیے جاتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ اعتراض نمبر 1 کہ حضور علیہ السلام نے فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جب آپ سے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد نہ ہو سکی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟ یہ دیوبندیوں کی طرف سے اعتراض ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ اول تبلیغ کا واقعہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اے فاطمہ، اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو میں خدا کے مقابل ہو کر تم سے عذاب دور نہیں کر سکتا۔ دیکھو پسر نوح کو، اس لیے من اللہ فرمایا، مسلمانوں کی حضور ہر جگہ امداد فرمائیں گے۔ رب تعالی فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی پرہیزگاروں کے سوا سارے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کبیرہ والوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے، گرتوں کو سنبھالیں گے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوا میرے نسب اور رشتے کے۔ باقی دیوبندیوں کی حضور مدد نہ فرمائیں گے، مگر ہم تو چونکہ بحمدہ تعالی مسلمان ہیں، ہماری مدد ضرور فرمائیں گے۔ اعتراض نمبر 2، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عبادت کی طرح مانگنا بھی خدا سے خاص ہے۔ جب غیر خدا کی عبادت شرک تو غیر خدا سے استمداد بھی شرک۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ مدد سے مراد حقیقی مدد ہے، یعنی حقیقی کارساز سمجھ کر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ رہا اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا تو وہ محض واسطہ فیض الہی سمجھ کر ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، یعنی نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، یا فرمایا گیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ ہی کی ہیں تمام آسمان و زمین کی چیزیں۔ پھر ہم حکام کا بھی حکم مانتے ہیں، گورنمنٹ وغیرہ کا بھی حکم مانتے ہیں، اور اپنی چیزوں پر بھی دعوی ملکیت کرتے ہیں، جیسے یہ گھر ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آیت سے مراد حقیقی حکم اور حقیقی ملکیت ہے، مگر بندوں کے لیے وہ عطا الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے۔ نیز یہ بتاؤ کہ عبادت اور مدد مانگنے میں تعلق کیا ہے کہ اس آیت میں ان دونوں کو جمع کیا گیا؟ تعلق یہی ہے کہ حقیقی معاون سمجھ کر مدد مانگنا یہ بھی عبادت ہی کی ایک شاخ ہے۔ بت پرست بتوں کی پرستش کرتے وقت مدد کے الفاظ بھی کہا کرتے ہیں کہ کالی مائی تیری دہائی وغیرہ، اس لیے ان دونوں کو جمع کیا گیا۔ اگر آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر خدا سے کسی قسم کی مدد مانگنا بھی شرک ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، نہ تو صحابہ کرام اور نہ قرآن کے ماننے والے اور نہ خود مخالفین۔ ہم اس کا ثبوت اچھی طرح پہلے دے چکے ہیں۔ اب بھی مدرسے کے چندہ کے لیے مالداروں سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر دفن قبر بلکہ قیامت تک بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ دائی کی مدد سے پیدا ہوئے، ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی، استاد کی مدد سے علم سیکھا، مالداروں کی مدد سے زندگی گزاری، اہل قرابت کی تلقین کی مدد سے دنیا سے ایمان سلامت لے گئے، پھر غسال و درزی کی مدد سے غسل ملا اور کفن پہنا، گور کن کی مدد سے قبر کھودی، مسلمانوں کی مدد سے زیر خاک دفن ہوئے، پھر اہل قرابت کی مدد سے بعد میں ایصال ثواب ہوا۔ پھر ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے یا نہیں مانگتے؟ اس آیت میں کوئی قید نہیں کہ کس کی مدد اور کس وقت۔ اعتراض نمبر 3، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، معلوم ہوا کہ رب کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ولی اللہ کی نفی نہیں بلکہ ولی من دون اللہ کی نفی ہے، جنہیں کفار نے اپنا صرف مددگار مان رکھا تھا، یعنی بت و شیاطین۔ ولی اللہ وہ جسے رب نے اپنے بندوں کا ناصر بنایا، جیسے انبیاء و اولیاء۔ اگر کوئی شخص کسی کو خود ساختہ حاکم مان لے وہ مجرم ہے۔ سلطانی حکام کو مانو، خود ساختہ حاکموں سے بچو، ایسے ہی ربانی حکام سے مدد لو، گھریلو ناصرین سے بچو۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا۔ آپ نے عرض کیا وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی، مولا حضرت ہارون کو میرا وزیر بنا دے جس سے میرے بازو کو قوت ہو۔ رب تعالیٰ نے بھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا کسی اور کا سہارا کیوں لیا، بلکہ منظور فرما لیا۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا سہارا لینا طریقہ انبیاء ہے۔ اعتراض نمبر 4، در مختار میں ہے کہ قول شیئا للہ قیل بکفرہ، معلوم ہوا کہ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہنا کفر ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے، یہاں شیئا للہ کے یہ معنی ہے کہ خدا کی حاجت روائی کے لیے کچھ دو، رب تمہارا محتاج ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یتیم کے لیے کچھ دو، اور یہ معنی واقعی کفر ہے۔ اس کی شرح میں شامی نے فرمایا
اما ان قصد المعنی الصحیح فالظاہر انہ لا باس بہ، یعنی اگر اس سے صحیح معنی کی نیت کی کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دو، یہ جائز ہے، اور ہمارے شیئا للہ کا یہی مطلب ہے۔ اعتراض نمبر 5، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ اس کا جواب یہ ہے، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے۔ توسل کر نہیں سکتے خدا سے، اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے۔ اعتراض نمبر 6، خدا کے بندے ہو کر غیر کے پاس کیوں جائیں؟ ہم اس کے بندے ہیں، چاہیے کہ اسی سے حاجتیں مانگیں۔ اس کا جواب یہ ہے، ہم خدا کے بندے خدا کے حکم سے خدا کے بندوں کے پاس جاتے ہیں، قرآن بھیج رہا ہے، دیکھو گزشتہ تقریر، اور خدا نے ان بندوں کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے، حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں، مردود، یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ اعتراض نمبر 7، قرآن کریم نے کفار کا کفر یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ بتوں سے مدد مانگتے ہیں، وہ بتوں سے مدد مانگ کر مشرک ہوئے اور تم اولیاء سے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے، اور تم بھی مشرک ہوئے اغنیا، پولیس اور حاکم سے مدد مانگ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے اس کا مددگار کوئی نہیں ہوتا۔ مومن پر خدائی تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے بہت سے مددگار بنائے ہیں۔ اعتراض نمبر 8، شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضرت خلیل نے آگ میں پہنچ کر حضرت جبریل کے پہنچنے پر بھی ان سے مدد نہ مانگی، بلکہ فرمایا کہ اے جبریل تم سے کوئی حاجت نہیں۔ اگر غیر خدا سے حاجت مانگنا جائز ہوتا تو ایسی شدت میں خلیل اللہ جبریل سے کیوں نہ مدد طلب کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وقت امتحان تھا، اندیشہ تھا کہ حرف شکایت منہ سے نکالنا رب کو ناپسند ہوگا، اس لیے خلیل اللہ نے اس وقت خدا سے بھی دعا نہ کی، بلکہ فرمایا کہ اے جبریل تم سے کچھ حاجت نہیں، اور جس سے ہے وہ خود جانتا ہے۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی، مگر اس مصیبت کے دفع ہونے کی کسی نے بھی دعا نہ کی، نہ مصطفیٰ علیہ السلام نے، نہ حضرت علی مرتضیٰ نے، نہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اعتراض نمبر 9، زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے مگر مردوں سے نہیں، کیونکہ زندہ میں مدد کی طاقت ہے، مردوں میں نہیں، لہٰذا یہ شرک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، قرآن میں ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں زندہ اور مردہ کا فرق کہاں ہے؟ کیا زندہ کی عبادت جائز ہے، مردے کی نہیں؟ جس طرح غیر خدا کی عبادت مطلقاً شرک ہے، زندہ کی ہو یا مردے کی، استمداد بھی مطلقاً شرک ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے 2500 برس بعد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں 50 نمازوں کی بجائے 5 کرا دی۔ رب تعالیٰ جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی، مگر بزرگان دین کی مدد کے لیے 50 مقرر فرما کر پھر 2 پیاروں کی دعا سے 5 مقرر فرما دی۔ استمداد کے منکرین کو چاہیے کہ نمازیں 50 پڑھا کریں، کیونکہ 5 میں غیر اللہ کی مدد شامل ہے۔ یہ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو اور نہ مردہ جانو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم احساس نہیں کرتے۔ جب یہ زندہ ہوئے تو ان سے مدد حاصل کرنا جائز ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شہداء کے بارے میں ہے جو کہ تلواروں سے راہ خدا میں مارے جائیں، مگر یہ بلا وجہ کی زیادتی ہے، اس لیے کہ آیت میں لوہے کی تلوار کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو عشق الہی کی تلوار سے مقتول ہوئے وہ بھی اس میں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو ڈوب کر مر جائے، جل جائے، طاعون میں مرے یا بچہ پیدا ہونے کی حالت میں مرے، طالب علم، مسافر وغیرہ وغیرہ سب شہید ہیں۔ نیز اگر صرف تلوار سے مقتول تو زندہ ہوں، باقی سب مردے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مردہ ماننا لازم آئے گا۔
حالانکہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ حضرات بحیات کامل زندہ نیز زندہ اور مردے سے مدد مانگنے کی تحقیق ہم ثبوت استمداد میں کر چکے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی میں مدد لی جا سکتی ہے بعد موت بھی اس سے مدد مانگی جائے۔ اعتراض نمبر 10، بزرگان دین کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں چل پھر نہیں سکتے اور بعد وفات بالکل بے دست و پا ہیں، پھر ایسے کمزوروں سے مدد لینا بتوں سے مدد لینے کی طرح لغو ہے۔ اس کی برائی رب تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، یہ اولیاء اپنی قبروں سے مکھی بھی نہیں دفع کر سکتے، ہماری کیا مدد کریں گے؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام کمزوریاں اس جسم خاکی پر اس لیے طاری ہوتی ہیں کہ اس کا تعلق روح سے کمزور ہو گیا۔ روح میں کوئی کمزوری نہیں بلکہ بعد موت اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر سے باہر والوں کو دیکھتی اور قدموں کی آواز سنتی ہے، خصوصاً ارواح انبیاء۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر پچھلی گھڑی گزشتہ گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے، اور استمداد ولی کی روح سے ہے نہ کہ جسم عنصری سے۔ کفار جن سے مدد مانگتے ہیں وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں، پھر وہ پتھروں کو اپنا مددگار جانتے ہیں جن میں یہ روح بالکل نہیں۔ اعتراض نمبر 11، حضرت علی اور امام حسین میں اگر کچھ طاقت ہوتی تو خود دشمنوں سے کیوں شہید ہوتے؟ جب وہ اپنی مصیبت دفع نہ کر سکے تو تمہاری مصیبت کیا دفع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان میں دفع مصیبت کی طاقت تو تھی مگر طاقت کا استعمال نہ کیا، کیونکہ رب تعالیٰ کی مرضی ایسی ہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا فرعون کو بھی کھا سکتا تھا مگر وہاں استعمال نہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طاقت تھی کہ کربلا میں حوض کوثر منگا لیتے۔ فرات کی کیا حقیقت تھی مگر راضی و رضائے الہی تھے۔ دیکھو رمضان میں پانی ہمارے پاس ہوتا ہے مگر حکم الہی کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے، برخلاف بتوں کے کہ ان میں طاقت ہی نہیں، لہٰذا یہ آیت انبیاء اور اولیاء پر پڑھنا بے دینی ہے۔ یہ آیت کریمہ بتوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اعتراض ہو تو ہمیں کومنٹ میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو دیوبندی وہابیوں کے پلے نہ پڑی ہوگی، اس لیے کہ عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا۔ اسی طرح کے مزید مسائل اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔